سود کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، ایک سوال اپنا سامنے رکھ چکا ہوں، اور میری لوگوں سے گزارش تھی کہ وہ یہ سوال اپنے قریبی علماء سے یا جن علماء کو وہ فالو کرتے ہیں ان کے حوالے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو میرا ایک اور سوال ہے سود کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ جو ہمیں سود کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہو اور قرض پر پروفٹ کا مطالبہ کرتے ہو، قرض پر زائد کا مطالبہ کرتے ہو، تو وہ سود ہے۔ وہ اس وجہ سے ظاہر ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی دی جاتی ہے کہ جب آپ کسی فار ایگزامپل کسی ایک مجبور شخص کو قرض کی ضرورت ہے تو آپ نے اسے قرض دیا، اب آپ اسے قرض واپس لو گے تو اب آپ اس قرض پہ زائد کا مطالبہ بھی کرو گے، تو اس بندے نے پہلے ہی مجبوری میں قرض لیا تھا، تو اب آپ اس سے زیادہ مانگو گے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک طرح سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن اب یہی سوال میرا بینکنگ کے حوالے سے ہے کہ اول تو جب آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں تو آپ بینک کو مجبور سمجھ کے اسے قرض نہیں دے رہے ہوتے کہ میرے 20,000 سے اربوں خربوں کے بینک کی کچھ ضروریات پوری ہو جائیں، وہ آپ اپنی ایک ضرورت کے تحت آپ وہ رقم بینک کو دے رہے ہوتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ قرض نہیں دے رہے، وہ ایک طریقے سے آپ فائنینسنگ کر رہے ہو، یا اپنی آپ ایک فائنانس کو مینیج کر رہے ہو، اپنے پیسوں کو مینیج کرنے کے لیے پیسے بینک میں رکھوا رہے ہو، آپ بینک کی مجبوری کو دیکھ کے اسے قرض نہیں دے رہے۔ تو اس صورت میں میرا یہ سوال تھا کہ جب بینک ایسا مجبور بھی نہیں، تو پھر کیا آپ بینک سے، جب بینک آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے وہ چاہے فکسڈ ہو چاہے نان فکسڈ ہو، تو کیا یہ چیز سود میں شامل ہوگی؟ شکریہ۔